اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت بری امام سرکار رحمت اللہ علیہ کی چند کرامات آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوں گی۔ ناظرین، حضرت سلطان باہو نے فرمایا، لاکھ ہزار کتاباں پڑھیاں پر ظالم نفس نہ مردہ ہو، باج فقیراں کوئی نہ مارے، ایویں چور اندردہ ہو، اندر کلمہ کل کل کردہ، عشق سکھاوے کلمہ ہو، 14 طبقے کلمے اندر، چھڑ کتاباں علمہ ہو۔ اللہ عز و جل کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق بنا کر بھیجا۔ اللہ عز و جل حجابات کو اٹھانے والا اور ہر شکل و صورت سے بالا تر ہے، جس نے اپنی حکمت سے اور اپنی رضا و منشا سے تمام مخلوق کو تخلیق فرمایا اور ان مخلوقات میں بنی نوع آدم کو فضیلت عطا کی اور اسے اشرف المخلوقات بنایا۔ اللہ عز و جل نے بنی نوع آدم کو علوم و فنون کے وصف سے بھی نوازا اور اسے زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کیا۔ پھر اللہ عز و جل نے انسانوں کو ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے رائے راست سے بھٹکے ہوئے انسانوں کو اللہ عز و جل کی وحدانیت کی تعلیم دی اور صراط مستقیم پر چلنے کی ہدایت۔ انبیاء کرام کے گروہ کے آخری نبی حضور سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق کے ساتھ بھیجا، جن کی حیات طیبہ، جن کے اقوال و افعال رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم نے آگے بڑھایا اور صحابہ کرام کے بعد اس مشن کو اولیاء عظام نے جاری رکھا۔ دین اسلام کی تبلیغ کے لیے جو کردار اولیاء عظام نے ادا کیا ہے، اس کی گواہی تاریخ کے اوراق دیتے نظر آتے ہیں، اور یہ اولیاء عظام شریعت اور طریقت دونوں میں نبی مکرم سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم کے صحیح جانشین ثابت ہوئے۔ ان حضرات نے اپنی زندگیاں دین اسلام کے لیے وقف کی اور اپنی زندگیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق بسر کیا۔ سرزمین پاک و ہند کو یہ شرف حاصل رہا ہے ناظرین کہ یہاں پر اللہ عز و جل نے بے شمار ایسی ہستیاں پیدا کی جنہوں نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا اور اللہ عز و جل کی وحدانیت اور نبی مکرم کی سیرت کو عام فہم لوگوں کے دلوں پر اجاگر کیا۔ برصغیر پاک و ہند میں جن اولیاء کرام نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی زندگیاں وقف کی، ان میں ایک نام حضرت شاہ عبداللطیف قادری المعروف حضرت بری امام رحمت اللہ علیہ کا بھی ہے، جن کے روحانی فیض و برکات سے ایک عالم سیراب رہا۔ حضرت بری امام کا شمار پنجاب کے قدیم بزرگوں میں ہوتا ہے، جنہوں نے پوٹوہار کے کفر و شرک میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو اللہ عز و جل کی وحدانیت کا پیغام دیا۔ ناظرین کرام، آج ہم حضرت بری امام سرکار رحمت اللہ علیہ کی ایک کرامت آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ حضرت بری امام رحمت اللہ علیہ کے ایک معتقد نے غلطی سے کسی دوسرے آدمی کی بھینس کو ذبح کر دیا۔ بھینس کے مالک کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو اس نے حضرت بری امام رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ رحمت اللہ علیہ کے حضور تمام ماجرا گوش گزار کر دیا کہ آپ رحمت اللہ علیہ کے ایک عقیدت مند نے اس کی بھینس کو ذبح کر دیا۔ حضرت بری امام رحمت اللہ علیہ نے اپنے اس عقیدت مند کو بلا کر وجہ دریافت کی تو اس نے معذرت کرتے ہوئے عرض کی کہ اس نے غلطی سے اس کی بھینس کو ذبح کر دیا اور اب اپنی غلطی پر نادم ہے اور بھینس کے مالک کو اس کی قیمت دینے کے لیے تیار ہے۔ حضرت بری امام کے اس معتقد نے جب بھینس کے مالک کو معاوضہ دینے کی کوشش کی تو بھینس کے مالک نے یہ کہہ کر رقم واپس کر دی کہ اسے تو اپنی بھینس ہی واپس چاہیے۔ حضرت بری امام رحمت اللہ علیہ نے بھینس کے مالک سے فرمایا کہ تمہاری بھینس کہاں ذبح ہوئی تھی؟ تو وہ حضرت بری امام رحمت اللہ علیہ کو متعلقہ جگہ لے گیا جہاں بھینس ذبح ہوئی تھی۔ حضرت بری امام رحمت اللہ علیہ نے مردہ بھینس کے سر پر اپنا دایاں پاؤں رکھ کر فرمایا، اللہ کے حکم سے اٹھ۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ وہ بھینس زندہ ہو گئی، اٹھ کھڑی ہوئی۔
حضرت بری امام رحمۃ اللہ علیہ کی اس کرامت کو دیکھ کر بھینس کا مالک آپ رحمۃ اللہ علیہ سے معافی کا طلبگار ہوا۔ بالکل اسی طرح کتب سیر میں منقول ہے، چکوال کے قصبہ دلہا سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر منگوال گاؤں کے نزدیک ایک بستی باغ میں پانی دستیاب نہ تھا اور لوگ پانی کے حصول کے لیے بہت دور دراز تک کا سفر کیا کرتے تھے۔ ایک دن اسی بستی کے چند معززین حضرت بری امام سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بستی میں پانی کی عدم دستیابی اور اپنی تکلیف کا ذکر کیا اور عرض کیا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ ولی کامل اور اللہ عز و جل کے برگزیدہ بندے ہیں، آپ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے حق میں اللہ عز و جل کے حضور دعا فرمائیں کہ اللہ عز و جل ہماری بستی پر رحم فرمائے اور ہمیں پانی جیسی نعمت کو عطا کرے۔ حضرت بری امام رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ عز و جل کے حضور اسی بستی کے لوگوں کی تکلیف کو رفع کرنے کے لیے دعا فرمائی اور اللہ عز و جل نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے، جس سے اس گاؤں کے نزدیک ایک بے آب و گیا ٹیلا تھا، اس ٹیلے سے پانی کا چشمہ جاری کر دیا، جس سے نہ صرف وہ بستی بلکہ قریب و جوار کے گاؤں بھی فیض یاب ہوتے رہے۔ اور ناظرین کرام، آج تک وہ چشمہ جاری اور ساری ہے، کیونکہ یہی شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔